ہم نے انہیں قرار دیا. جمع کا دینا بتا رہا ہوں, ایک نہیں ہے کئی ہے. تو رکھیے گا, اور جہاں کئی ہو جائے تو وہاں قول میں بھی اختلاف ہوتا ہے, فعل میں بھی اختلاف ہوتا ہے, عمل میں بھی اختلاف ہوتا ہے. نہ ہو 100%, نہ ہو 100% اختلاف, لیکن کچھ پرسنٹ تو اختلاف ہو جاتا ہے نا. کچھ پرسنٹ اختلاف ہمیں نظر آ جائے گا. جو باپ کا انداز تھا وہ بیٹے کا نظر نہیں آئے گا, جو بیٹے کا انداز تھا وہ پوتے کا نظر نہیں آئے گا. میں نے عرض کیا نہ ہو 100% اختلاف, لیکن کچھ پرسنٹ کہ بھائی باپ بہت بڑا عالم, بیٹا کہاں جانتے ہیں لیکن اتنا نہیں جانتے. جانتے ہیں عالم ہے, علم کا اقرار, لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پائے. پوتا کبھی یہ بھی عالم لیکن اس معیار کا نہیں. لیکن یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو ہمارا قائم کیا ہوا ہے, لیکن جو سلسلہ اللہ قائم کرے وہاں پہلے سے آخری ملا لو, کردار ایک نظر آئے گا, کردار ایک نظر آئے گا. میں نے کل جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ایک خاندان میں دو برابر کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایک خاندان میں ایک وقت میں نظر نہیں آئیں گے. یہ جائے کہ 200 برسوں کے درمیان میں, 250 برس کے درمیان, بہت لمبا عرصہ ہو گیا نا بھائی, 250 برس کے درمیان میں ایک کردار آپ ملاحظہ فرمائیے نظر آئے گا. لیکن یہ کمال ہے اس خاندان کا, خاندان آل محمد کا, کہ جو کردار پہلا پیش کر رہا ہے وہی کردار آخری تک ایک تسلسل کے ساتھ, نہ بال برابر کم نہ بال برابر زیادہ. تو جو رکھ رہے ہیں آپ, کوئی کمی نہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے حضرات. دیکھیے اگر خاندان میں کوئی ایک بڑا ہو جائے, پھر سے میں اپنی وہی مثال دو رہا ہوں. خاندان میں ایک بہت بڑے شاعر, اب یہ ماشاءاللہ حیدرآباد کو ہے کہ جہاں سے اردو ادب کی کافی تربیت ہوئی ہے. اگرچہ ہمارے نوجوان آج کے زمانے میں اردو نہیں جانتے حیدرآباد میں, لیکن تربیت ہوئی ہے. بھئی ہر چیز کا انتقال بھی تو ہوتا ہے, کوئی چیز باقی رہنے والی تھوڑی ہے. بہت زیادہ عمر مل گئی, 100 برس 200 برس, لیکن ہر چیز کا انتقال ہوتا ہے, ہر چیز مرتی ہے. توجہ رکھیے گا, بہت بڑی خدمت کی ہے اس حیدرآباد نے اردو ادب کی, خصوصاً سے قصیدے. اور ہم اپنی مذہبی عنوان سے بھی گفتگو کریں تو قصیدے اور مرثیے وغیرہ میں جو ہماری صنفیں ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے اور عقیدت سے ہے اور ہمارے جس سے وابستگی ہے, وہاں بہت بڑی خدمت ہماری حیدرآباد میں ہوئی. توجہ رکھیے گا, کوئی ایک بہت بڑا شاعر اگر ہو گیا خاندان میں تو اب اگر بیٹا اتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ ہو, لیکن ماننے والے مانتے نہیں ہیں, ماننے والے تسلیم نہیں کرتے, آسانی سے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اپنا کہہ رہا ہے. ایک عرصہ جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں تب مانتے نہیں بھائی اپنا کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا ذاکر اگر خاندان میں ہو گیا اور بیٹا اگر ذاکری کی پھر ممبر کے اوپر آیا باپ کے بعد, تو جلدی تسلیم نہیں کرتے, کہتے بھیا کہاں باپ اور کہاں بیٹا, بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان میں. آپ تصور کیجئے گا, نبی کی شکل میں فضائل و کمالات کا اعلیٰ ترین نمونہ آ گیا تھا سامنے. غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں, آپ توجہ فرمائیے گا, یہ معمولی بات نہیں ہے. اعلیٰ ترین نمونہ فضائل و کمالات کا, یعنی آپ جتنی فضیلت جتنے کمال کو تصور کر سکتے ہیں اور ان کی جو معراج ہے اس معراج کے ساتھ نبی کے اندر سارے فضائل و کمالات جمع ہو گئے. اب اس کے بعد اولادوں کو اپنے فضائل و کمالات کا منوانا کتنا مشکل ہے, غور کیجئے گا, کتنا مشکل ہے اپنے فضائل و کمالات کو. رسول کے بعد, رسول جیسے اعلیٰ کردار, رسول جیسے علم کے بعد اپنے آپ کو عالم کہلوا لینا اور علی بن جانا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور کیجئے گا رضوان گرامی, بڑی عجیب بات ہے. اگر فاصلہ ہو جاتا نبی اور علی کے درمیان میں تو ہو سکتا تھا کہ تسلیم کر لیا جاتا کہ لوگ نبی کے فضائل کو معاذ اللہ بھول گئے چونکہ فاصلہ ہو گیا, لیکن فاصلہ نہیں, ابھی ایک معیار زندہ ہے. اس معیار کے زندہ رہتے ہوئے اپنے کمال کو منوا لینا اور اپنی فضیلتوں کا لوگوں سے اعتراف لے لینا, یہ کتنی مشکل بات ہے. آپ تصور کیجئے وہ نبی کہ جو خلق عظیم کی منزلوں پہ فائز, کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے انک علی خلق عظیم. اے حبیب آپ خلق عظیم
نبی پہ نہ آئی. اتنی مصیبتوں کو برداشت کر کے صابر بننے کے بعد اور صبر کا اتنا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرنے کے بعد اپنے کو سید الصابرین کہلوا لینا. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ حسین کا کمال ہے. یہ حسین کا نمازیں عبادتیں ایسی نمازیں ایسی عبادتیں کہ قرآن کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب جاگیے عبادتیں کیجئے لیکن تھوڑا آرام بھی کر لیجئے. اتنا زیادہ عبادتیں نہ کیجئے کہ پیروں میں سوجن آ جائے. اے حبیب اتنا اعلیٰ ترین نمونہ عبادتوں کا قیام و قعود و رکوع کا پیش کرنے کے بعد کسی میں دم تھا کہ اپنی عبادتوں کا کلمہ پڑھوا لے. لیکن نبی کے اتنے اعلیٰ ترین نمونے کے بعد اپنے کو سید الصابرین کہلوا لینا, اپنے کو زین العابدین ملوا لینا. اطلاع میرے اندر بولنے کی سکت نہیں ہے. میں سوچ کے اتنی مرتبہ آتا ہوں کہ بغیر چلائے پڑھوں گا, لیکن ممبر پہ آنے کے بعد نہیں معلوم بیٹری چارج ہو جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے یا شارٹ سرکٹ. کس طرح محمد والے اتنا اعلیٰ ترین نمونہ اپنے آپ کو آپ غور کیجیے. قرآن کہہ رہا ہے نا, ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے, ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ جو ہم نبی کی نمازوں کی قرآن کو تعریف کرنا پڑا. نبی کی نماز کی قرآن کو تعریف کرنا پڑا اور اتنا اعلیٰ ترین نمازوں کا نمونہ اور عبادتوں کے نمونے کے بعد اپنے کو سید الساجدین, ابھی میں اس پہ گفتگو کروں گا, زین العابدین کہلوانا. یہ کتنا بڑا معرکہ ہے, کتنا بڑا معرکہ ہے. علم کی اس منزلوں پہ فائز ہونے کے بعد کہ جہاں علی جیسا کہے علمنی رسول اللہ کہ مجھے نبی نے 1000 باب تعلیم کیے, میں نے ہر باب سے 1000 باب بنا لیے. علم کی ان منزلوں پہ فائز ہو جانے کے بعد اپنے کو باقر العلم کہلوانا. یہ اہل بیت کے خاندان کا کمال ہے, جس کے صدق و صفا کا کلمہ مشرک پڑھ رہے ہو کہ آپ جیسا کوئی صادق نہیں, آپ جیسا کوئی امین نہیں, اس کے بعد اپنے کو جعفر صادق کہلوا لینا. توجہ کیے گا کہ جس کے صبر و ضبط و تحمل کا عالم یہ ہے کہ اللہ طرف کے جبریل کو بھیج دے, اے جبریل جاؤ, جا کے اپنے حبیب سے کہو, میرے حبیب سے کہو کہ اگر کہہ دے تو عذاب آ جائے. لیکن قلب میں غیظ کا یہ عالم کہ جبریل کو واپس بھیج دیا, واپس جاؤ جبریل, میرے خدا کے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ یہ نادان ہے. جس کا قلب میں غیظ ایسا ہو, اس کے قلب میں غیظ کے بعد اپنے کو موسی کاظم کہلوانا. اپنے کو موسی کاظم کہلوانا کتنا سخت مرحلہ ہے. آپ غور کیجیے عزیزان گرامی کہ جس کی اللہ سے رضا کا عالم یہ ہو کہ خدا خود کہے لسوف یعطیک ربک فترضی. اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. جو رضایت کی ان منزلوں پہ فائز ہو, اس کے بعد اپنے کو علی رضا کہلوانا. اور کیجیے گرامی کتنا اہم ترین مرحلہ ہے اور کتنا سخت ترین مرحلہ ہے کہ جس کا عالم یہ ہو کہ جو تقوی کی ان منزلوں پہ فائز ہو کہ جہاں جبریل کیا کسی نبی کے قدم نہ پہنچ سکے, کہ جو امام المتقین بھی ہو, جو تقوی کا موجر بھی ہو, کہ جس نے پہلی تقوی کی رکھی ہو, اس کے بعد اپنے کو محمد تقی کہلوانا. اپنے کو محمد تقی کہلوانا جس کے صفا کا عالم یہ ہو کہ کائنات قصیدہ پڑھ رہی ہو, اپنے کیا غیر بھی گواہی دے رہے ہو, اس کے بعد
خدمت میں کہ اپنے باپ دادا کی بلندیوں اور فضیلتوں پہ اپنے آپ کا کلمہ پڑھوانا آسان ہے، لیکن اپنے کردار کے بلبوتے پہ اپنی فضیلتوں کا اعتراف لینا یہ آل محمد کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں کہ کبھی بھی تعارف انہوں نے نہیں کیا۔ آپ تصور کیجئے میں آ جاؤں اپنی منزل پہ ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ میری طاقت بھی جواب دے رہی ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے ائمۃ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جنہیں ہم نے ہدایت کے لیے منتخب کیا، کہ جو اپنے کردار سے پہچانے جائیں گے، جو اپنی رفتار جہاں یکسانیت ملتی جائے، ہم آہنگی پائی جاتی رہے، وہاں ہمارا قائم کردہ سلسلہ ہے، ذرا سا بھی کہیں کوئی لوٹ کوئی کمی نہیں دکھا سکتا۔ جہاں نظر آ جائے سمجھ لینا کہ کوئی جب قطرہ ہے یا کوئی نقب زن ہے کہ جس نے اس سلسلے میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی سلسلہ ہمارا قائم کیا ہوا کردار سے کردار ملے گا۔ جب بھی کہے گا تو یہ کہے گا کہ ہم ہدایت کرنے والے ہیں، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں تمہاری ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب بھی کہے گا ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہک جائیں تو ہمیں سدھار دینا۔ جب ابھی تک سدھرے نہیں تو پھر سدھارنے کے لیے بیٹھے کیا ہیں؟ ندوۃ العلماء سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس رسالے میں مضمون نگار نے لکھا کہ اعلیٰ ضربی دیکھیے اور حقیقت پسندی دیکھیے کہ حکومت معاف کہ جن کے ہاتھ میں پورے عالم اسلام کا اقتدار ہو، ان کے سامنے ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے، ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے جب یہ تخت پہ بیٹھ گئے کہ دیکھو سدھرے رہنا، ورنہ اگر ذرا سا ٹیڑھے ہوئے تو یہ ڈنڈا ہوگا اور تمہارا سر۔ تو رکھ رہے ہیں آپ بھئی، جہاں میں اس سے پہلے یہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ کے دو بچے ہوں، ایک شریف ہو ایک شرارتی ہو، آپ کو گھر سے جانا ہو تو آپ ایمانداری سے بتائیے تنبیہ کس کی کر کے جائیں گے، وارننگ کسے دے کے جائیں گے، شرارتی کو یا شریف کو؟ کہ بیٹا تم سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم ہوشیار رہنا، واپس آنے کے بعد اگر ذرا کی بھی خبر مل گئی ہے تمہاری ماں نے شکایت کر دی تو وہ خیریت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے کیا دیہاتی بھی پہچانتے تھے۔ اعتماد پڑھے محمد والے یہ ہمارا قائم کیا ہوا۔ آج 18 تاریخ ہے، 11 محرم تک ہم تذکرہ کرتے ہیں، کس کا تذکرہ؟ حسین اور کربلا والوں کا۔ اور آج جو تذکرہ ہوگا یا زینب کا یا سید سجاد کا، اپنے آپ کو صفت میں ایسا ڈھال لینا کہ لوگ اصلی نام نہ لیں، لقب سے یاد کریں۔ جو رکھیے گا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور ابھی شریف لقب دیکھیے، جو عیب والے لقب ہوتے ہیں نا وہ تو جلدی زبان میں چڑھ جاتے ہیں، ایک بار کہہ دیجئے زندگی میں آدمی نہیں بھولے گا، ہمیشہ یاد رکھے گا اور اسی سے یاد رکھے گا۔ نام بھلے بھول جائے اور اگر کبھی یاد دلانا ہوگا تو اسی عیب والے لقب سے۔ تو برے نام اور برے لقب اور بری صفت کے ساتھ شہرت پانا بڑا آسان ہے، لیکن نیک نامی کے ساتھ اور کسی اچھے لقب کے ساتھ اور کسی اچھی فضیلت اور صفت کے ساتھ اپنے آپ کو مشہور کر لینا اور زبان زدے عام و خاص بنا لینا، کون لیتا ہے؟ آپ لیتے ہیں علی بن الحسین، کہتے ہیں آپ جب بھی کہیں گے سید سجاد، زین العابدین، نام نہیں ہے، یہ دونوں صفات ہیں امام کے، سید السجاد، سید الساجدین، زین العابدین۔ سید السجاد کا سید الساجدین کا مطلب کیا؟ یعنی سجدہ گزاروں کا سجاد۔ غور کیجئے گا، بعض لکھنے والے علماء نے جو ائمہ معصومین کے القاب لکھے ہیں، لکھنے والا لکھتا ہے
کہ سید الساجدین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سجدہ ساجدین کا سردار، سجدہ کرنے والوں کا سردار، نہیں، ہرگز مطلب نہیں، نہیں، بلکہ یہ سردار ہے تو ساجدین کے نہیں بلکہ الساجدین۔ یہ اگر زینت ہے زین العابدین یعنی عابدین کی زینت، تو اگر یہ زینت ہے، اب یہ الف لام اس پہ بحث ہے کہ یہ کون سا الف لام ہے، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن ایک عنوان یہاں پایا جاتا ہے جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ زین العابدین کا مطلب عابدوں کی زینت، نہیں، عابدوں کی زینت نہیں، العابدین کی زینت۔ یہ جو الف لام ہے کا اسے معرفہ کہتے ہیں، الف لام پہ معرفہ، ساجدین یعنی اس ساجدین میں ہم بھی داخل ہو جائیں گے، آپ بھی داخل ہو جائیں گے۔ ہر وہ کہ جو سجدہ کرے وہ ہے ساجد، اور اسی کا پلورل ہوتا ہے ساجدین، یعنی سجدہ کرنے والے۔ لیکن یہاں سجدہ کرنے والے مخاطب نہیں ہے، ان کے سردار نہیں ہے امام، بلکہ الساجدین کے سردار ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ خاص سجدہ کرنے والے کہ جنہوں نے اللہ کی نگاہ میں اپنا اعتبار پیدا کر لیا۔ ہمارے ساجدین سے مراد ہمارے اور آپ جیسے سجدہ کرنے والوں کے سردار نہیں، بلکہ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و شیس کے جیسے سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اس طرح پر محمد ہمارا ان جیسے سجدہ جن کا اعتبار اللہ کی نگاہ میں قائم ہے، جن کا سجدہ اللہ کی نگاہ میں معتبر، جن کا سجدہ خدا کی نگاہ میں معتبر، ایسے سجدہ کرنے والے۔ سن 38 ہجری مولا کائنات کو ظاہری خلافت کا ملی، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں یاد رکھیں۔ سن 35 ہجری میں، سن 35 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کے انتقال کے کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد، نبی کے انتقال کے 25 سال کے بعد مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی۔ یعنی جب خلافت در بدر کے ٹھوکر کھا چکی تب حیدر کے در پہ آئی۔ 25 سال کے بعد خلافت ملی، اور سن 38 میں مولا کائنات۔ اب عجیب ہے، حکومتیں ہیں نا، حکومتیں ہیں، 5 سال کی حکومت ہوتی ہے نا، 5 سال کی حکومت، 5 سال سے حکومت آنے سے پہلے کتنے وعدے کرتے ہیں؟ یہ روڈ بن جائے گی، بلا ہو جائے گا، تو ڈھکا ہو جائے گا، وہ ایک لمبی فہرست بلکہ اتنی موٹی سی کتاب شائع کر دیتے ہیں اپنے، جس کے اوپر وہ ٹارگیٹ جس کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے، پوری کتاب شائع ہو جائے گی۔ اور پھر جب 5 سال ختم ہوتا ہے اس میں سے دیکھیے کتنے صفحے کے اوپر عمل ہوا اور کتنے کے اوپر نہیں عمل ہوا۔ اب 5 سال تو بیت گیا، تو اب کیا کریں؟ تو اب جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ اتنا کام کرنے کے لیے 5 سال کم پڑے، لہذا 5 سال ہمیں اور دیجیے۔ بتاؤ جو فرما رہے ہے کہ نہیں ہے سیاست ہندوستان ہے نا، 5 سال اور دیے جائیں۔ مولا کائنات نے بتایا کہ عدل کو قائم کرنے کے لیے وقت کی درکار نہیں ہے۔ جو کام 25 سال میں نہ ہو سکا علی نے 5 سال میں کر کے دکھا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وقت نہیں چاہیے ہوتا، اور کیسی عدالت کہ گزر رہے ہیں کوچے سے، ایک فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا، ساتھ میں ارکان دولت پلٹے مولا کائنات اور سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے مولا کا، یہ کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، سوال اگر ہماری اور آپ کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مولا کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے جو میری حکومت میں بھیک مانگ رہا ہے؟ نہیں، مولا نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی 5 سال کے اندر مولا کائنات نے ایسا کر دیا تھا کہ لوگ بھیک مانگنا بھول گئے تھے۔ ایک طرح سے محمد باپ کا نام حسین ابن علی، ماں یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے
رگوں میں دونوں طرف سے شاہانہ خون دوڑ ہوا. ایران کے بادشاہ یزدگرد، اس کی بیٹی، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام کیہان، دوسری بیٹی کا نام شاہ زنان. یہ 2 بیٹیاں، اب تاریخوں میں اختلاف کے ساتھ، مجھے اس تاریخ کی بحث نہیں پڑھنا، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. 2 بیٹیاں دوسرے دور حکومت میں جب ایران پہ حملہ ہوا تو یہ خاندان ہجرت کر کے کابل چلا گیا اور کابل میں جا کے سکونت پذیر ہوئے، وہی رہنے لگے. کابل بھی اس زمانے میں ایران کی ہی ایک شاخ اور ایران کا ہی ایک شہر تھا. ادھر بخارا تک اور ادھر سندھ تک یہ پورا ایران کا خطہ کہلاتا تھا اور ایران کے نقشے میں شامل تھا. کابل میں رہنے لگا. دوسرا دور حکومت بیتا، تیسرا دور حکومت ختم ہوا، چوتھا دور یعنی مولا کائنات کی حکومت کا زمانہ آیا. خبر ملی اس قافلے نے ہجرت کی، پتہ چل گیا کہ ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا، عدل کی حکومت قائم ہو گئی. علی کا مقرر کردہ گورنر اقتدار کے ساتھ لے کے